بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی جمعیت طلبہ یونیورسٹی کیمپس پشاور کے زیر اہتمام 7 روزہ کیمپس سمر اسکول کو ہم نے کیوں منعقد کیا اور جو 60 اسٹوڈنٹس ہم نے یہاں پر انگیج کیے ہوئے ہیں ان سے ہم کیا کام لینا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہمارے ذہن میں جو بات بیٹھ گئی ہے وہ یہ ہے کہ علم حاصل کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ تو آسان کام ہے اور یہ تو ہو جاتا ہے۔ جبکہ اصل بات یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے ماحول چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے کلچر پروان چڑھانا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جتنے بڑے نام ہسٹری میں گزرے ہیں، زمانے نے ان کو پہچانا ہے اور جنہیں ہم نامور کہتے ہیں، ان سب لوگوں نے مجاہدہ کیا ہے، انہوں نے کوشش کی ہے، محنت کی ہے، سٹرگل کیا ہے، اس کے بعد جا کر وہ کسی ایسے مقام پر پہنچے ہیں کہ جو قابل تحسین ہے، قابل داد ہے۔ تو ہم یہاں پر جو اسپیشل 60 اسٹوڈنٹس کو لائے ہیں ان کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں، ان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں، یہ ان کے ذہنوں میں انکلکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک آپ کوشش نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے، مجاہدہ نہیں کریں گے اور ایک پورے ٹف سکیجول سے اپنے آپ کو نہیں گزاریں گے تو یہ مشکل ہے کہ آپ ان سوالات کا جواب دے سکیں کہ جو عام طلبہ کے ذہن میں پائے جاتے ہیں۔ مثلا اس وقت جن لوگوں کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے یا جن کے ساتھ ہمارا سامنا ہے وہ ہم سے کون سے سوال پوچھ رہے ہیں؟ وہ ہم سے خدا کے متعلق سوال پوچھتے ہیں، خدا کی ایگزسٹنس کے متعلق سوال پوچھتے ہیں، وہ ہم سے رسالت کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیوں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان کیوں لائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے تعلیمی نظام کے ذریعے پروڈیوس ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ان کی اصلاح نہیں کریں گے تو یہ اسی طرح معاشرے میں جائیں گے، لیکن اگر اصلاح کرنی بھی ہے تو اس کے لیے اپنی تیاری ضروری ہے، خود کو اس طرح گروم کرنا ہے کہ ہم ان کے کویسچنز کو ایڈریس کر سکیں۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو 60 اسٹوڈنٹس یہاں پر ہم لے کر آئے ہیں ان کو یہ ٹریننگ دے، ان کو گروم کریں کہ وہ مختلف موضوعات پر اپنی تیاری کریں، اور نہ صرف تیاری کریں بلکہ نوٹس میکنگ کریں اور مختلف سپیکرز کے ساتھ اکراس دا کنٹری جن کو ہم نے یہاں پر انوائٹ کیا ہے ان کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہو، اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ ان کا ایکسپوجر ہو کہ اس پرفضا ماحول اور مقام میں ٹورسٹ ریزورٹ میں باڑہ گلی سمر کیمپس میں جو 7 روزہ کیمپس سمر سکول اگر پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے اور اپنی پوری سکیجول کو فالو کرتے ہوئے پہنچتا ہے تو ہمارا یقین ہے کہ جو مستقبل میں کیمپس جمعیت کیمپس انسٹیٹیوشن اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ پروگرام کے نام سے CHIDP کے نام سے جو پروگرام کرنا چاہتی ہے، جو پروگرام ہم سے ہمارے وسائل کا مطالبہ کرے گی، ہماری صلاحیتوں کا مطالبہ کرے گی، اس کے لیے سنجیدہ اور فہمیدہ ہیومن ریسورس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمیں وہ لوگ چاہیے کہ جو اس پروگرام کو سسٹین کر سکے، مینٹین کر سکے، اس کا پریشر وتھسٹینڈ کر سکیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگ تیار کیے جائے، ایسا ہیومن ریسورس پروڈیوس کیا جائے، اس کو تلاش لیا جائے، ڈھونڈ لیا جائے اور اس کے بعد تراشا جائے کہ جو اس پروگرام کو آگے لے کر جائیں، اور جو کیمپس کے اندر 39,000 اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان سب کے لیے کوئی پروگرام اور پلان لے کر آئیں، کوئی مشن اور پروجیکٹ لے کر آئیں، کوئی اسکیم اور اس طرح کا ایجنڈا سامنے لے کر آئیں کہ جس میں سب کا خیر ہو، سب کی بھلائی ہو۔ اسلامی جمعیت طلبہ سب کے لیے، اسلامی جمعیت طلبہ نے سب کو ایڈریس کرنا ہے، سب کے مسائل کا حل اسلامی جمعیت طلبہ کی ذمہ داری ہے۔ اور ہم جن لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالوا انما نحن مصلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو انجوائمنٹ کر رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، اور اسلام تو فنڈامنٹلزم کا نام ہے، اسلام تو دقیانوسیت کا نام ہے، اسلام تو سٹون ایج کا کوئی مذہب ہے، یہ آج کے دور سے ریلیونٹ نہیں ہے، متعلق نہیں ہے۔ اسلامی جمعیت طلبہ کا کارکن اگر اس مجادلے میں، اس ڈیبیٹ میں، اس مباحثے میں اچھی طرح سے ایکسل کرنا چاہتا ہے تو اس نے پڑھنا ہوگا، اس نے تہذیبی اقدار کو، تہذیبی جنگ اور مجادلے اور جہاد اور مباحثے کو پڑھنا ہوگا، اور ان تمام تر دلائل پر عبور حاصل کرنے کے بعد لوگوں کے ساتھ اس حوالے سے بات کرنی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اسلامی جمعیت طلبہ کے پاس چلے آئیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں اسلامی جمعیت طلبہ کے پاس آئیں؟ وہ اسلامی جمعیت طلبہ جو ہمیں ناچ گانے سے روکتی ہے، وہ اسلامی جمعیت طلبہ جو ہمیں منشیات سے روکتی ہے، وہ اسلامی جمعیت طلبہ جو ماڈرنزم کے خلاف ہے، وہ اسلامی جمعیت طلبہ جو ترقی اور پروگرس کے خلاف ہے۔ دراصل یہ ایک غلط مخمصہ ہے، دراصل یہ ایک ڈائلیما ہے، دراصل یہ کنفیوژن اور کمپلیکس ہے کہ جس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ
انما نحن مستہزئون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تعلیمی اداروں میں ہوتے ہیں تو برائے نام مسلمان ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کسی انٹرنیشنل NGO کے ہاتھ لگتے ہیں، کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے ہاتھ لگتے ہیں تو وہاں پر ہی کہتے ہیں کہ ہم تو برائے نام مسلمان ہیں، بائی برتھ مسلمز ہیں، دراصل ہمارے اقدار کچھ اور ہیں، روایات کچھ اور ہیں، ٹریڈیشنز اور ویلیوز اور ایتھوز اور نارمز کچھ اور ہیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ کمپریہنسولی لوگوں کو تیار کرنے کے بعد ان کو ایک موقع اور پلیٹ فارم مہیا کرنا چاہتی ہے جہاں پر جا کر اسٹڈی سرکلز، دروس قرآن، ڈیبیٹس، مناظروں، مباحثوں کے ذریعے وہ لوگوں کے ذہن اور قلوب اور اذہان کو مسخر کر سکے اور لوگوں کو مطمئن کر سکے۔ کس چیز پر مطمئن کر سکے؟ اسلام پر، اس کی حقانیت پر، توحید پر، رسالت پر، آخرت پر، فرشتوں پر، ان تمام ایمانیات پر، عقائد پر، اس کے حوالے سے وہ لوگوں کو سیٹسفائی کر سکے، کنونس کر سکے، اور یہ تب ہو سکے گا جب سامنے والا، بات کرنے والا، دلیل دینے والا اس قابل ہو کہ وہ لوگوں کو سیٹسفائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔